امید کرتے ہیں کہ بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ سردیوں کی چھٹیاں بھی شروع ہو چکی ہوں گی، اور یہ وہ وقت ہے جس میں ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہوگا کہ ہم اچھی باتیں سیکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اپنے ایک بہت ہی چھوٹے ساتھی کی، جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنا اسائنمنٹ، اپنے گھر کا کام شیئر کیا، محمد داؤد، جو کہ 7 سال کے ہیں، جس میں انہوں نے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی نظم ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو کام دوسروں کے آتے ہیں، جو کام دوسروں کے، تو یہ شعر ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اس کی تشریح بھی بتائی کہ دنیا میں اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو پریشانی میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں بچوں یہ بھی پتہ چلا کہ نہ صرف ہم نے دوسروں کو مصیبت اور پریشانی کے وقت بچانا ہے، بلکہ خود بھی بچنا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہانی میں سنا کہ اچھا ساتھی جو ہے وہ ہونا چاہیے، اچھا دوست ہونا چاہیے جو مخلص ہو، جو آپ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آئے اور آپ کے لیے آسانیوں کے معاملے کرے۔ تو ہم نے خود بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے اور اپنے لیے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو کہ اچھے لوگ ہیں۔ اور آج کا بچوں ہمارا جو پروگرام ہے، اس میں مختصر دہرائی کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کریں گے وہ نیک اور عقل مند دوست کے اوپر۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ آج ہمارے ساتھ بچوں نے بہت زیادہ اپنا کام شیئر کیا، اور اس میں کچھ نہ کچھ تذکرہ ہے اچھے لوگوں کا، جو کہ اچھے دوست ہو سکتے ہیں، نیک لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی مثالیں بھی بچوں نے بھیجی، اور بہت ساری مثالیں ایسی آج ہمارے ساتھ بھیجی۔ تو آج کا تو پروگرام لگتا ہے کہ بچوں نے خود اپنے لیے تجویز بھی کیا، اور بچوں کے جو تجاویز ہمیں ملی، بچوں کے جو ہمیں خیالات ملے، بچوں کے جو افکار ملے، اسی کے اوپر ہمارا پورے کا پورا پروگرام ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بچوں نے ہمارے ساتھ کتنا کچھ شیئر کیا، اور سب کا سب اسی بات کی طرف جاتا ہے کہ اچھے دوست بنانے چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جن کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکیں، بھروسہ کر سکیں، اور دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے کامیابی کی فکر، یہ ایک اور جو ہے وہ نئی بات ہوگی جو آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی فکر کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن شروع کرتے ہیں ہم ان چیزوں سے جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ ہم نے بچوں اہدنا الصراط المستقیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور رات کو سوتے وقت اور دن میں جب یاد آ جائے 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمی پڑھنی ہے۔ استغفار جو ہے اس کی ہم نے کثرت رکھنی ہے۔ استغفار کی کثرت سے پریشانیاں بچوں بہت زیادہ دور ہوتی ہیں، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ درود شریف کی کثرت، اور درود شریف کی کثرت میں آج ہم ایک چھوٹی سی بات ایڈ کریں گے بچوں، کہ کم از کم آج کے بعد سے تمام بچے روزانہ ڈیلی 500 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اس پہ بہت کم وقت لگتا ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کے بعد بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی ایک نماز کے بعد ہی بیٹھ کے پڑھ لیا جائے تو 5 سے 10 منٹ میں ہو جائے گا، اور اگر 5 وقت کے بعد جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو شاید 2 سے 3 منٹ یا 4 منٹ میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بچوں اس کی عادت ڈالیں کہ بچے جو ہیں وہ کم از کم 500 مرتبہ یہ پڑھیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت آلموسٹ 17 پارٹیسپینٹ ہیں، ان میں اگر بچے 10 بھی ہیں اور یہ بچے شروع کر دیں تو اگلے ہفتے ہمیں 10 بچوں کا رسپانس تو ملنا چاہیے کہ ماشاءاللہ 500 مرتبہ ہر روز یہ درود شریف پڑھا گیا ہے۔ اس کے بعد بچوں دن میں جب بھی یاد آ جائے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بہت اچھا مسلمان، پورے کا پورا مسلمان بننے کے لیے دعا کرنی ہے ہم نے کہ ہم سب اسلام کے اوپر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اچھی عادتیں، سلام کے اوپر بات ہوئی ہے جو کہ ایک دعا ہے، اس سے کرنے والے کو، جواب دینے والوں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، سلامتی اور برکت آتی ہے گھروں کے اندر بھی، شخصیت کے اندر بھی، اور سلام کا اپنا ثواب الگ سے ملتا ہے۔ اور یہ اسلام کی شناخت بھی ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ سب سے بہترین ہے، تو اس کے طریقہ کار بھی بچوں سب سے بہترین ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہترین ہے، اور ہمیں اس جو ہے وہ سلام کی عادت ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم گھر کے اندر داخل ہوں، کلاس کے اندر داخل ہوں یا کسی اور جگہ پہ، تو ہمیں سلام میں پہل کرنی ہے۔ اللہ کریم کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، خیر خواہی کریں تمام لوگوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ۔ اور بچے کسی کے ساتھ ملیں، اپنے دوست گھر بار یا باہر، ان کو عزت کے ساتھ مخاطب کریں اور ان کی خیر خواہی چاہیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، نہ ملتے وقت نہ بعد میں، کیونکہ اس سے بچوں تکبر پیدا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے بہت ساری کہانیاں بھی سن لی، اور اس سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں۔
اور پھر ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے سیکھ رہے ہیں کہ کھانا ضائع کرنے سے بچائیں اور ہرس سے بچیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ بچے جو ہیں ان اچھی عادتوں کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے، اور ان میں سے کسی ایک عادت کے اوپر اگر آپ کو بہت ہی حال میں ریسنٹلی آپ نے کوئی کام کیا ہو یا اس سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، پھر ہم سب بچوں سے شیئر کریں گے، جیسے آج بہت سارے ہمارے پاس کام آئے ہوئے ہیں اور ہم بچوں سے شیئر کریں گے۔ آج بچوں ایک نئی چیز ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائی کی نہ صرف فکر کرنی ہے بلکہ اس کے لیے دعا بھی ہے۔ اور بچوں یہ دعا قرآن پاک میں آئی ہے، اور اس دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو طواف میں بھی جو ہے یہ دعا مانگی جاتی ہے، خصوصاً جب طواف کے آخری حصے میں ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں، اور ہمیں پھر اگلے ہفتے بتائیے گا کہ یہ دعا آپ کو یاد ہوگی۔ امید ہے کہ آپ میں سے اکثر بچوں کو ویسے یاد ہوگی، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو دعا ہمارے مل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دیں اور آخرت میں بھی بھلائی، کامیابی، یہ سب اس کے مطلب میں آتا ہے۔ تو دنیا میں بھی بھلائی فرما دیں اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیں، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے دیں، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات دے دیں۔ تو بچے مختصر سی دعا ہے، آپ تشہد یعنی کہ جب اتحیات پڑھتے ہیں اس کے آخر میں جب ربی جعلنی والی دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کے بعد جب آپ دعائیں مانگتے ہیں اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کیا خوب دعا ہے جو ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی تمام ضرورتوں کو پورا کر لیتی ہے، کہ ہمیں دنیا بھی بہترین مل جائے اور آخرت بھی بہترین مل جائے۔ اسی پہ بچوں ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور اسی کے اوپر جو ہے ہماری سوچ ہونی چاہیے، یہ دونوں چیزیں اسی کے اوپر ہوں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین ہو سکے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ دعا یاد کریں گے اور ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ اس ہفتے میں یہ دعائیں مانگتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں وہ بچوں کے خیال و افکار، اور اس کے اوپر بچوں نے ہمارے ساتھ کیا شیئر کیا۔ بہت خوبصورت باتیں، تو ہم جلدی سے دیکھتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ کیا شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بچے نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ اس ہفتے کے اندر پانی کے ضائع ہونے پہ انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی اور کوشش کی کہ ایک قطرہ پانی کا بھی ضائع نہ ہو۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ پھر یہ آگے بتاتے ہیں کہ وضو کرتے وقت بھی کوشش ہوتی تھی کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ پانی یا کوئی اور نعمت اس کا ضائع کرنا گناہ ہے۔ اور اس کے اوپر پھر انہوں نے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سے شیئر کی کہ پانی ضائع نہ کریں، بے شک آپ بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے۔ تو اس کے باوجود پانی کو کہتے ہیں کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی پانی ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ نہانے میں جلدی کریں اور نل کم سے کم کھولیں، اور پوری طرح سے بھری ہوئی واشنگ مشین استعمال نہ کریں، اس میں آدھی استعمال کر لیں، اس سے بھی کام ہو سکتا ہے۔ اور جب مسح کیا جاتا ہے گردن کا اور سر کا تو اس وقت نل بند کر دیں، اور پھر جب دونوں پودوں کو جو ہے وہ پانی دینا ہے تو وہ بھی حس پہ ضرورت ہے۔ اور اس کے اوپر ایک اور بات بھی ہم اس میں شیئر کر لیتے ہیں کہ کوشش کریں کہ سپرنکلر یوز کریں، جس میں پانی فوار کی شکل میں آتا ہے، پانی کم خرچ ہوتا ہے، اس میں برتن بھی دھوئے جا سکتے ہیں اور پودوں کو پانی بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا یہ۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نعت شریف، جو کہ حضرت شیخ سید شبیر احمد کاکا خیل دامت برکاتہم کی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی ضروری مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب سارے طریقے جو ہیں منسوخ ہو گئے، اللہ کو پسند ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بچوں، وہ تمام اعمال، وہ تمام طریقے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں وہی اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ اور اسی بارے میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے سلام پہ بھی بات کی کہ وہ ہمارا شعار ہونا چاہیے، وہ ہماری عادت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ترین طریقے ہیں، اللہ کو پسند ہی وہی طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب طریقوں کے اوپر لے آئے، آمین۔ ایک اور بچے نے ہمارے ساتھ مزید شیئر جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، تو اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بچوں اچھی صحبت کے اوپر ابھی بات ہوئی، تو ایک اور بچے نے ہمارے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا جس میں ایک بہت اللہ کے نیک آدمی جو ہیں وہ کمزور بھی تھے، اور لیکن جو ہے وہ ان کے حوالے ایک غلہ تقسیم کرنے کا، غلہ کہتے ہیں بچوں
دانے یا آٹا جو ہے یا دالیں یہ تقسیم کرنے کا کام ان کے ذمے لگا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے جو ہے جو کہ بڑے زور آور تھے تو ان کے پاس آئے اور ان کو غصے میں دھکا دے دیا. تو جس سے یہ صاحب گر گئے اور آٹے کے اوپر گرے، جس کی وجہ سے ان کے جو ہے کپڑے، ان کا چہرہ کے اوپر بھی جو ہے وہ آٹا لگ گیا. تو یہ جو ہے انہوں نے غصہ نہیں کیا اس کے اوپر، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. خود بہت بڑے آدمی تھے، یہ چاہتے تو شکایت کر سکتے تھے، یہ چاہتے تو ان کے لیے جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر سکتے تھے جو کہ ان کے خلاف چلے جاتے جنہوں نے ان کو دھکا دیا تھا. لیکن انہوں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا. بچوں، ہمارا تعلق بھی ایسے ہی لوگوں سے ہونا چاہیے جو دل کے اتنے اچھے ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں نہ، اور اگر ہمیں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے ساتھ اگر زیادتی ہو بھی گئی اور پھر وہ معاف کر دیتے تو یقیناً یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. اور ہمیں خود اپنے اندر یہ عادات، یہ خصوصیت پیدا کرنی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر زیادتی ہو بھی جائے تو کوشش کریں کہ معاف کر دیا جائے. اور آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ابتدائی سیشن جو تھے ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی کی تھی. تو یہ بہت اچھی کہانی تھی جو کہ بچوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یاد ہے بچوں، پچھلے سیشن میں ہم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا جس میں آپ کسی کی مدد فرماتے تھے. صبح صبح اٹھتے تھے اور ایک ضعیف بوڑھی خاتون تھی جن کے گھر کے اندر بہت زیادہ گندگی تھی. وہ وہاں جا کے پھر انہوں نے اس کی صفائی کی، پھر ان کے لیے کھانا بنایا، پھر ان کے لیے پانی رکھا. تو ایک بچے نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اتنا صاف ستھرا گھر، ایک ایسی ضعیف خاتون کا جو کہ نابینا بھی ہے، ایک ایسی بوڑھی خاتون. تو ان کو بڑا تجسس ہوا کہ ان کا کام کون کرتا ہے. تو ایک دن وہ صبح صبح آئے تو آ کے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کام فرما رہے تھے. تو انہوں نے ان کو دیکھ کے یہ فرمایا کہ نیکی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکلنا بہت مشکل ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو بچوں، یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یا اس طرح کی عادتیں ہیں جو کہ ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ ہم دوست بنیں یا دوست بنائیں. وہ لوگ جن کے اندر ایسی خوبصورت عادتیں اور ایسی بہترین خصائل ہیں، ہمیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے جو شریعت کے اوپر بھی ہوں، دین کے اوپر بھی ہوں اور مخلص لوگ ہوں. تو سوچ سمجھ کے ہمیں دوست بنانے چاہیے. اور حیرت انگیز طور پہ آج ہم نے جب اس پہ بات کرنی تھی تو ہمیں تقریباً بچوں سے جو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ اسی کے اوپر ہے. پھر ایک اور بچے نے ہمارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ اشعار شیئر کیے جو کہ اس وقت سامنے اسکرین پہ ہیں، آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں اور آگے چلتے ہیں. یہاں پہ وقت ہوتا ہے بچوں ہماری کہانی کا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانیاں چل رہی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے آج چوتھا سیشن ہوگا. تو گوہر بھائی ابھی ہمارے ساتھ ایک کہانی شیئر کریں گے اور پھر جو ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے ہیں کہانی. السلام علیکم. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پیارے بچوں، آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کہانی ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے. ہوا کچھ یوں کہ نمرود کے وقت میں اس علاقے میں ہر سال ایک دن ہوا کرتا تھا جس کو وہ عید کا دن کہتے تھے. اس دن وہ سب لوگ باہر جاتے، باہر کھڑے ہو کر اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر ایک بڑے میدان میں چلے جاتے، 2-3 دن وہاں پر گزارتے. میلے کا سما ہوتا، رنگ برنگ کی سب چیزیں ہوتی، عجیب و غریب قسم کے تماشے ہوتے اور خوب مزے کرتے، ناچ گانے کرتے، خرافات کرتے، بری باتیں بھی کرتے، لیکن اپنی طرح سے وہ انجوائے کرنے کی کوشش کرتے. تو جب وہ دن آیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا کہ کیوں نہ ابراہیم کو بھی ہم باہر لے جائیں. وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہمیں عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم ان کو میلے کے اندر لے کے جائیں، اتنا بڑا میلہ دکھائیں، اتنی بڑی اپنی عید دکھائیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے. تو آزر نے کہا کہ ٹھیک ہے. آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ بیٹا اس طرح ہماری عید آ رہی ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو عید کے اوپر، ادھر بہت عجیب و غریب طرح کی چیزیں ہوں گی دیکھنے کے لیے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تو یہیں پر رہوں گا. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو سب سے بڑا بت خانہ تھا، جو نمرود کا بت خانہ تھا جس کے اندر بہت زیادہ بت تھے، اس کی چابی انہوں نے حضرت ابراہیم کو دے دی اور انہوں نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں،
تو پہلے میں اس کی رکھوالی کرتا تھا، تو تم اس کا ذرا خیال رکھنا۔ یہ چابی اس کو دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر باقی لوگوں کے ساتھ عید منانے کے لیے باہر چلے گئے۔ جب سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ چابی لے کر اس بت خانے کے پاس گئے۔ وہ بت خانہ بہت بڑا بت خانہ تھا۔ جب وہ بت خانے کے اندر گئے تو انہوں نے اندر جا کے دیکھا کہ اس بت خانے کے اندر تو بہت زیادہ بت ہیں، عجیب طرح کے بت تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے اندر 72 یعنی 72 کے قریب بت تھے۔ کوئی لکڑی کے بنے ہوئے تھے، کوئی ہیرو جواہرات کے بنے ہوتے تھے، کوئی چاندی کے، کچھ سونے کے بنے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سب بتوں کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور بہت غصہ بھی آیا کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پوجتے ہیں، ان بتوں کو پوجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کو دیکھا اور دل میں ساتھ یہ سوچا کہ یہ تو نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ کچھ پیتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، تو پھر یہ لوگ ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ ان بتوں میں دیکھا تو ایک سب سے بڑا بت تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کے قریب آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک کلہاڑی لی اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ سب بتوں کو توڑنے کے بعد انہوں نے وہ کلہاڑی جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دی۔ اس بت کو انہوں نے نہیں توڑا اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ جب عید ختم ہوئی اور سب لوگ واپس اپنے بت خانے میں آئے، اپنے گھروں میں آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت تو ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے برا سلوک کیا ہے؟ یہ کون ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے اور پریشان تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کر دیا؟ تو کسی نے کہا کہ میں نے وہ جو ابراہیم نامی لڑکا تھا اس کو سنا تھا اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو بلا کے لے کے آؤ۔ تو سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے لے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان بتوں سے ہی پوچھ لو کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو سب لوگ ایک دم سوچ میں پڑ گئے اور پھر ابراہیم نے کہا چلو اس بڑے سے پوچھ لو کہ اس کے سر اوپر کلاڑی پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس نے یہ حرکت کی ہو، اس سے ہی پوچھ لو۔ تو سب لوگ بڑے شرمندہ ہوئے کیونکہ ان کو تو پتا تھا یہ تو بول بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے یہ بات نہیں کرتے، یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کے اوپر سب لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن پھر شیطان نے ان کے دل میں ڈالا اور سب نے کہا کہ اپنے بتوں کی مدد کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے نمرود کو بلایا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب نے ایک بہت بڑی آگ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ تو بچوں یہاں تک تھی ہماری کہانی حضرت ابراہیم کی بتوں کو توڑنے کی۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ آپ کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں بات کرتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ایک تو بچوں جو فضول مشغلے ہوتے ہیں، فضول کام ہوتے ہیں، وہ انسان کو اس کے اعلیٰ مقاصد سے دور کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ ایک میلہ ہے، ایک رونق ہے، تو چونکہ اس وقت تک وہ سوچ سمجھ رہے تھے اللہ کے متعلق، ان کا مسلسل جو ہے وہ ذہن میں رہتا تھا کہ اس دنیا کا پالنے والا کون ہے، کون حقیقی مالک ہے، تو وہ ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ اس طرح کے فضولیات میں شامل ہونے سے نہ صرف وقت ضائع ہوگا بلکہ ان کا اعلیٰ مقصد جو تھا یعنی کہ اللہ تک پہنچنے کا، اس سے بھی دوری ہوگی، تو انہوں نے اس سے اجتناب کیا۔ آج کے دور میں بچوں ہمارے لیے جو سب سے اہم بات ہے کہ ہمارا وقت کہاں پہ لگ رہا ہے، کیا ہم اپنا وقت جو ہے وہ فضول قسم کے ویڈیوز، فضول قسم کی ویڈیو گیمز یا فضول قسم کی گپ شپ میں لگا رہے ہیں؟ اگر یہ ہے تو بچوں ہم اپنے تمام اعلیٰ مقاصد جو کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننے میں، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، اس سے وہ دور کر دے گا۔ تو ایک بات تو بچوں یہاں پہ ہم نے یہ سیکھ لی کہ جب ساری دنیا میلے پہ جا رہی تھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ میلے پہ نہیں گئے، کیونکہ ان کے اعلیٰ مقاصد ان کے ذہن میں تھے، جس کے اوپر جو ہے وہ سوچ بھی رہے تھے، عمل بھی فرما رہے تھے۔
پھر ہمیں یہ پتہ چلا اس کہانی کے اندر کہ اس وقت کے اندر عوام اور خواص یعنی کہ عام لوگوں کی اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے، امیر لوگ ہوتے تھے، ان کی عبادت گاہیں بھی مختلف ہوتی تھی، جبکہ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس کے اندر برابری کا نظریہ، یعنی سب انسان برابر ہیں، اور جو ہے وہ امیر غریب کالا گورا، دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ سب کے سب برابر ہیں، ایک ہی مسجد میں ہم کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسے اگلی بات پتہ چلی بچوں کے تعلق اچھے شخص سے ہونا چاہیے، جو مخلص ہوں، جو دیندار ہوں، ان کا اخلاق اور کردار پسندیدہ ہو۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ جاتے میلے کے اندر، یا اس جو سو کالڈ ان کی عید تھی یا ان کی خوشی کا دن تھا، تو اس میں وہ لوگ یقیناً ایسے لوگ نہیں تھے جن کی صحبت میں، جن کے ساتھ وقت گزارا جاتا۔ تو کوشش انہوں نے کی کہ ان لوگوں سے کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ تنہائی میں رہیں، اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ برے دوست سے اچھا ہے کہ ہم تنہائی میں رہیں، اور تنہائی سے بہت اچھا ہے کہ پھر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ مزید بچوں اس کہانی سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہونی چاہیے۔ ہماری جتنی محبتیں ہیں، ہماری جتنی دوستیاں ہیں، ہماری جتنی لوگوں کے لیے ان کے کام آنے کا مقصد ہے، وہ اللہ کے لیے ہو کہ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر کسی چیز سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ بچوں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ نفرت گناہ سے یا برے عمل سے ہے، انسان سے نہیں ہے۔ انسان کے لیے خیر خواہی، اس کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کی فکر کہ یا اللہ یہ بھی راہ راست پہ آ جائیں، اور یہ بھی جو ہے آپ کے راستے پہ آنے والے بن جائے۔ اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوتی تھی کہ اپنے بڑے سے بڑا جو دشمن بھی ہوتا تھا اس کے لیے بھی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ دین کے اوپر آ جائے، اور جب تک جو ہے مطلب کہ وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہو جاتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر کوشش فرماتے رہتے تھے کہ یہ دین کے اوپر آ جائے اور اس کی دین و دنیا دونوں جو ہیں وہ سنور جائیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ ہی کے لیے بغض، لیکن بغض یا نفرت جو ہے وہ گناہوں سے، برے اعمال سے، بذات خود انسان سے نہیں۔ اور بچوں آخری بات کہ سوچ کی بنیاد صحیح تعلیم ہو، یعنی کہ اگر آپ کی جو ہے وہ آپ کے پاس صحیح ایجوکیشن ہے، صحیح گائیڈنس ہے، اور پھر اس کے بعد سوچ ہے، تو تمام اعمال صالح ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت لمبا عرصہ، یعنی کہ جب وہ غار کے اندر بھی تھے، آپ کو یاد ہے جب چھوٹے سے تھے، اور غار سے باہر آ کے بھی وہ مسلسل سوچتے رہتے تھے۔ ان کو گائیڈ کرنے والی پھر اللہ کی ذات خود تھی، اور ہمارے لیے گائیڈ کرنے والی دو چیزیں ہیں بچوں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے سنت۔ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیم اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہمارے پاس سوچ بہتر ہوگی، ہماری سوچ صحیح ہوگی، اور جب صحیح سوچ ہوگی تو پھر اس سے جو خوبصورت چیز نکلے گی وہ ہوگے عمل صالح، یعنی کہ نیک اعمال۔ پھر نیک اعمال خود بخود ہمارے پاس آئیں گے، اور نیک اعمال کے لیے تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو تعلیم، تربیت، پھر سوچ، اور پھر اس کے بعد وہ عمل صالح میں ڈھل جاتا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر اعمال صالح، بہترین تربیت، تعلیم، یہ سب لے کے آئیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکے۔ اسی سے سلسلے میں بچوں آپ کو ہم ایک اسائنمنٹ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ دن کا کتنا وقت کھیل کود میں، فزیکل ایکٹیویٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ جسمانی ایکسرسائز، اس میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں دن بھر کا، اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوگی۔ تو یہ آپ ہمارے ساتھ کام شیئر کیجئے گا، اور انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے اس پہ بات ہوگی۔ اب آتے ہیں بچوں کے کام کے اوپر۔ حلیمہ صدیقی کا کام ہمارے ساتھ ہے جو کہ ہمیشہ کی طرح بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو استقامت عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اسی طرح سے عفیفہ صدیقی، بہترین کام چل رہا ہے ان کا بھی۔ یاسر صدیقی کی کچھ سنتیں جو ہیں وہ مس ہوئی ہیں اور کچھ دعائیں، لیکن باقی کام ان کے بہت اچھے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے یاسر آپ کی جو ساری چیزیں پوری تھی، امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے جب آپ کا کام آئے گا تو آپ کے یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ان کے گھر سے جو ہمیں درود پاک ملا ہے اس ہفتے وہ 2,17,900 ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں زیادہ اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گھروں کو درود پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کام ہے جو کہ میرا خیال میں کہ یہ عائشہ کا ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، اور ان کا کام بھی ہمیشہ کی طرح بہت بہترین ہے۔ دروشی کی تعداد بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے 3500 اس ہفتے کا۔ اور پھر جو ہے ہمارے ساتھ فاطمہ شہزاد ہیں، اور ان کا بھی کام ہمیشہ کی طرح بہت بہترین ہے۔ درود شریف جو ہے ان کا ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا تو ہمیں اس کا نمبر نہیں معلوم، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم ان کا درود شریف بھی شیئر کر لیں گے۔
اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ابھی تک جن پوائنٹس پہ بات ہوئی اسی بحث کو مزید جو ہے آگے سمیٹیں گے بھی، بات بھی کریں گے عامر عثمان صاحب، اور پھر جو ہے آگے میں بتائیں گے کہ بڑے بچوں کے لیے کیا لاہ عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔